بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم اسلامی سال کا اول مہینہ۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو اپنی برکات و فضائل میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کی حرمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں خصوصی اعمال اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تاریخ اسلامی کے کئی واقعات اسی مہینے میں پیش آئے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ تاریخ کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے، لہٰذا جہاں ماہ محرم سال نو کی ابتدا کی نوید دیتا ہے، وہی ان واقعات و حادثات کی بھی خبر دیتا ہے جن کا یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ زندہ اقوام کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ، اسلاف کے کارناموں اور واقعات سے بے خبر نہیں رہتی، تو محرم کا آغاز ہمیں ان تاریخی حقائق سے باخبر ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا مسلمانوں کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا۔ اس سے قبل مسلمان سن نبوت یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب کیا کرتے تھے۔ اس سے قبل مسلمان سن نبوت یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب کیا کرتے تھے، باقاعدہ سن مقرر نہیں تھا۔ اہل عرب کے ہاں مختلف واقعات مشہور تھے جن کی بنیاد پر تاریخ کا تخمینہ لگاتے تھے، مثلا جنگ بسوس اور عام الفیل وغیرہ۔ اس لیے باضابطہ سن مقرر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھا، تو عرب کے علاوہ دیگر عجم ممالک میں بھی اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر معرض وجود پر آئی، تو انفرادی و اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ باقاعدہ طور پر کوئی سن مقرر کیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی اور سن ہجری کا تقرر ہوا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت کے واقعے کو اسلامی تقویم کی بنیاد بتایا گیا۔ نیز حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سال کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، چنانچہ محرم ہی سے اسلامی سال کا آغاز ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل سنت ہے۔ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کی وجہ سے ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طریقے کو بھی سنت فرمایا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہدایت کے آفتاب کا روشن ستارہ ہے، لیکن ان میں جیسا فیض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو درجہ بدرجہ حاصل ہوا، مجموعی لحاظ سے وہ دوسروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متصلاً بعد انہی ہستیوں کو اپنے دین حق کی ترویج و اشاعت کے لیے زمین کی نیابت و خلافت سپرد فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو معیار حق بتاتے ہوئے ان کی اتباع کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت پر عمل کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے واقعہ ہجرت کو بنیاد قرار دے کر ماہ محرم سے اس کا آغاز فرمایا ہے، لہٰذا اس کے مطابق اپنے روز مرہ کے معمولات کا حساب لگانا سنت پر عمل کرنا شمار ہوتا ہے۔